اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ایک چھوٹا سا مختصر سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا۔ ایک مختصر سا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ حمزہ ہا حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ اینیمیشن آپ دیکھ لیں، اس میں حمزہ ہا حلق کے نیچے والا حصہ یہ آ گیا، ادھر سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عین ہا جو مخرج بنا ہوا ہے نا، یا جو مخرج لکھا ہوا ہے اور جو اینیمیشن میں بیان کیا گیا لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے، کوئی اس میں آگے پیچھے نہیں، کوئی اس میں مسٹیک نہیں۔ میں نے پوری طرح اس کو سرچ کیا اور ٹھیک ہے پھر ہی آپ سے شیئر کیا تھا۔ آج ہم مختصر سا ہم ریوائز یعنی یہی پڑھا تھا، اور اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، جس طرح انگلش کے الفابیٹ ہو گئے، اور ہم انگریزی میں ہند سے پڑھتے ہیں 0 سے 9۔ اسی طرح حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، الف سے یا تک، لائک انگلش میں اے سے زی تک۔ تو حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ ہم عموماً اردو میں ہمیں جو نرسری 1 2 میں پڑھایا جاتا تھا، تو وہ عموماً الف بے تے سے جیم ہے خے، اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے۔ تو وہ اردو کا معاملہ اردو میں رہ گیا، یہ ہے عربی قرآن پاک۔ عربی لہجے میں بڑا فرق ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ثواب میں 90% اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ ہم سادہ زبان میں جب پڑھتے ہیں بغیر علم کے، یعنی صرف لفظ کی پہچان کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اس کو ادا کہاں سے کرنا ہے، کیوں کرنا، اس کافی سارے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک لفظ کا معنی کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ موٹے پڑھے جانے والے حروف، یعنی پر منہ کے ساتھ ادا ہوں گے۔ خ صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ اب ادھر اینیمیشن میں دیکھ لیتے ہیں، خ صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ حروف مستعلیہ ہیں، یعنی ان کو جب بھی ادا کرنا ہے ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ باقی مزید جو حرف را، یہ بھی بعض مقامات پر پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، وہ ہم آگے ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با فا میم واؤ، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ حروف شفتین، حروف شفویہ، شفتین بھی کہتے ہیں، شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ حروف شفویہ یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، واؤ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اب اینیمیشن میں چیک کر لیں، با فا میم واؤ، ٹھیک ہے۔ اور کل میں نے بتا دیا تھا کہ تر حصہ کیا ہوتا ہے، خشک حصہ کیا ہوتا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، وہ کل میں نے تفصیل میں بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب باقاعدہ آغاز، الف ہم نے پڑھا تھا کہ معروف ہے، یعنی اس کا کوئی مخرج نہیں ہے۔ الف صرف لفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح لام، الف، لا اگر زبر آ جائے گی، اور یہ ہمیشہ زبر، اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے، جب بھی یہ لفظ لمبا ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، الف مدہ ہے، یہ الف مدہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ با، اب با کا مخرج ادھر دوبارہ ہم ریپیٹ کر رہے تھے تاکہ ہماری ریویژن بھی ہو جائے اور اچھی طرح یاد بھی ہو جائے۔ اب ادھر دیکھیں، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے، تر حصہ وہ جہاں لب سکریشنز لگتی رہتی ہیں، جہاں لپسٹک لگائی جاتی ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں لپسٹک لگاتی ہیں، وہ ہوتا ہے خشک حصہ۔ جو تر حصہ ہوتا ہے وہ دانتوں کے ساتھ جو رگڑ ہوتا ہے، لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہم قدرتی طور پر ہمارے منہ میں سکریشن ہوتی ہے، لب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں تو اس کے ساتھ رگڑ رگڑ ہوتی ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ محسوس تب ہوتی ہے جب ہم بندہ بیمار ہو، ہونٹ خشک ہو، گرمی ہو، پیاس کی شدت ہو، اس وقت ہوتا ہے، اس وقت واقعی محسوس ہوتا ہے کہ دانت جو ہونٹ ہے وہ رگڑ محسوس کرے۔ ٹھیک ہے، اب با، تا، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ تا، ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ الف با تا سا جیم یہ نہیں پڑھنا، اس کو کتنی ہم نے لمبائی دینی ہے یا کتنا ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے، یعنی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ الف لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ کو، تو الف مدہ ہے، اب اس کو لمبا کرنا ہے یعنی 2 زبر کے برابر، با، ٹھیک ہے، ایک زبر با، دوسری 2 زبریں ملائیں گے تو با، تا، سا، جیم، اس کو لمبا کس وجہ سے کیا گیا؟ یہ دیکھیں، مدہ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تا کا مخرج دیکھ لیں تاکہ ریویژن ہو جائے۔ حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، اینیمیشن دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، یہ دانتوں کی نوک ہو گئی یہ دانتوں کی جڑ ہو گئی، یہ تا ادھر ہی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ سے، جب اس زبان کو، زبان کی نوک ادھر دانتوں کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ٹکرائے گی تو تا ادا ہوگا، ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو تا ادا ہوگا، تا، تا اور پو، پو موٹا پڑھا جائے گا، تا بریک سادہ زبان میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ فرق لازمی نوٹ فرما لیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں دوبارہ پی ڈی ایف پر، تا ہو گیا، اب اس کے آگے ہے سا، سا، سا کا مخرج دیکھ لیتے ہیں دوبارہ، سا حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اب اس سے بھی اینیمیشن میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری ریویژن ہو جائے، سمجھ آ جائے اچھی طرح۔ سا، سا بنا ہوا ہے زبان کا سرا، اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور زبان کا سرا، ٹھیک ہے، زبان کی جو نوک یا سرا جو ہم ادھر دانتوں کی جڑ پہ لگاتے تھے، اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگتی تھی، تا ادا ہوتا تھا، سا ادا ہوگا جب زبان کی جو ہے سرا یا سرا جو ہے وہ دانتوں کی نوک، اوپر والے دانتوں کی نوک سے ٹکرائے گا تو وہ تب ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے، دانتوں کی جڑ سے تا اور دانتوں کے کنارے سے سا، ٹھیک ہے، یہ فرق ہم نے یعنی کہ کرنا ہے، تو بہت بڑی یعنی کہ یہ ہماری ایک بیس بن رہی ہے، ٹھیک ہے، یہی ہمارا آگے پورے قرآن پاک میں انشاءاللہ کام آئے گا، جس کی وجہ سے ہم قرأت اچھی کر پائیں گے، اچھے طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ جیم، جب بھی ہم نے یہ سادہ الفاظ ریویژن کرنے ہیں، بیس بنانی ہے، تو ان کو اسی طرح پڑھنا ہے جتنا لمبا، یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ جو بریکٹ میں لکھا اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھنا الف با تا سا جیم ہا خا دا زا را زا، ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے، کیا مقدار رکھنی ہے، یہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، البتہ جو فی الوقت جو ہم نے جو بیس بنانی ہے اپنی، وہ اسی طرح لمبا کرنا ہے جو یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ضرور غور کرنا ہے، اور جو بھی لیکچر ہم ڈیلی بیس پہ پڑھیں گے اسے ریویژن کرنا ہے، ریویژن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ریویژن کے بغیر 2-3 دن تک یاد رہے گا، پھر ہم وہ ہمارا جو ہے نا زنگ لگنا شروع ہو جائے گا، اس کو ریویژن کرتے رہیں گے تو وہ تازہ ہوتا رہے گا اور پختہ ہوتا رہے گا۔
اب جیم کا مخرج دیکھ لیتے ہیں، حروف شجریہ میں سے ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اینیمیشن میں دیکھ لیتے ہیں، زبان کے درمیان، تالو کا درمیان، زبان کا درمیان، تالو کا درمیان. ٹھیک ہے. جیم، منہ بھر کے آواز نکلے گی، جیم. ٹھیک ہے. آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہے. کل اس کو ریوائز کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. کل انشاءاللہ پھر نیکسٹ 5 حروف ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح اپنا سبق جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.